اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما من سب نبیا فاقتلوہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ آپ نے ممبر کی پہلی پوڑی پر پاؤں رکھا تو آپ نے آمین کہا، دوسری پر رکھا تو آپ نے آمین کہا، تیسری پر آپ بیٹھیں تو پھر آمین کہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ نے خلاف عادت کام کیا، وہ یہ کہ آپ جب بھی پہلے ممبر پر پہلے تشریف لاتے تھے تو آپ آمین 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 نہیں کہتے تھے۔ یا رسول اللہ آج آپ آمین 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 آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابھی جب میں ممبر پر بیٹھنے لگا تھا میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے مجھ محمد کا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف نہ پڑھے۔ تو میں نے آمین کہہ دیا، اور آپ نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے ماں باپ زندہ ہو، ان کی خدمت نہ کرے، ان سے بخشش کی دعا نہ کروا لے، وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ میں نے آمین کہہ دیا۔ اور تیسرا وہ شخص ہے کہ جس کے پاس رمضان آ جائے، رمضان کا مہینہ آ جائے اور اس میں وہ نیکیاں نہ کر لے، روزے نہ رکھ لے، زکوٰۃ نہ دے، صدقہ نہ دے، اپنی بخشش نہ کروائے، وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ میں نے آمین کہہ دیا۔ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں جس شخص کو بدعا دی اس کا کچھ نہیں بچا، کچھ بھی نہیں بچا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں ام کلثوم، ام رقیہ، ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی۔ جب شادی ہوئی اللہ کے نبی نے جب دعوت دینا شروع کر دی، دعوت دیتے ہی ابو لہب کو یہ بات بڑی ناگوار اور بڑی بری گزرتی تھی، بڑی بری گزرتی تھی۔ اس کو غصہ آیا، اس نے کہا جا کر محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ ایک بدبخت نے طلاق دی، دوسرے نے کہا کہ ایسے نہیں دوں گا، ایسے، کیونکہ یہ سورج جب اتری تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ کہا کہ اس کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ ایک نے طلاق دے دی، دوسرا جو تھا اس نے کہا ایسے طلاق نہیں دوں گا، جا کے محمد کی مجلس میں سب کے سامنے بے عزت کر کے سب کے سامنے طلاق دوں گا۔ وہ آیا، اللہ کے نبی کو برا بلا بھی کہا اور بیٹی کو طلاق بھی دی۔ اللہ کے نبی کا بڑا دل دکھا۔ اب دیکھو جو اولاد اور عزت والا بندہ ہوتا ہے نا، یہ بات بڑی ناگوار گزرتی ہے کہ اس کی بیٹی کو طلاق، اور وہ بھی سب مجمع کے سامنے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، اللہ اپنے کتوں میں سے اس پر اپنا ایک کتا مسلط فرما۔ اللہ کے نبی نے بدعا کی اس کے لیے۔ جب بدعا کی، اب ایک وقت آیا کہ اس نے شام کا سفر کرنا تھا، تجارت کے حوالے سے اس نے سفر کرنا تھا۔ اس کے باپ نے کہا تھا کہ اگر اس کو سفر پہ لے کے جا رہے ہو تو اس کا خیال کرنا، محمد نے بدعا دی ہے۔ اب دیکھو عجیب کافر تھے، اللہ کے نبی پر ایمان بھی نہیں لاتے تھے، اللہ کے نبی کی بات کو بھی نہیں مانتے تھے، مگر اللہ کے نبی جو بدعا دیتے تھے یا جو بات کرتے تھے اس پر پورا ان کو یقین بھی تھا، پورا یقین تھا کہ یہ کام ہونے والا ہے۔ تو اس نے کہا، ان کا پلان ہوا کہ ٹھیک ہے ہم جائیں گے، مگر جہاں پر ہم نے آرام کرنا ہے، ہم نے سونا ہے یا ہم نے پڑاؤ ڈالنا ہے، تو جو ابو لہب کا بیٹا ہے جس کو اللہ کے نبی نے بددعا دی ہے، اس کے لیے ہم اونچا سا ایک بستر لگائیں گے تاکہ اللہ کا کوئی جانور یا کوئی کتا اس پر مسلط نہ ہو جائے، اللہ کے نبی کی بددعا پوری نہ ہو جائے۔ اب یہ چلتے چلتے جنگل آیا، شام پڑ گئی۔ اب انہوں نے کیا کیا، وہاں پر پڑاؤ ڈالا، بستر، بڑا سا بستر لگا کے اس کو اوپر چڑھایا، اوپر سلا دیا، اوپر سلا دیا، باقی سارے نیچے سو گئے۔ اللہ کی کرنی ہوئی کہ اللہ کی نبی نے بددعا دی تھی، بددعا دی تھی۔ اب ایک شیر آیا، کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ اسی مجمع میں کہ جو یہ سفر کے حوالے سے چل رہا تھا، آیا، ایک کو سونگ رہا ہے، دوسرے کو سونگ رہا ہے، تیسرے کو سونگ رہا ہے، سب کو سونگا، کسی کو کچھ نہیں کہا۔ آخر میں اوپر چڑھ گیا اور اس کو چیر پاڑ کے رکھ دیا، ختم کر کے رکھ دیا۔ تو اللہ کی نبی کی بددعا اس پر وہ پوری ہو گئی۔ آج ہمارے اندر کمی یہ ہے کہ پہلی بات ہے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہیں پڑھتے، بالکل نہیں پڑھتے۔ یہ محبت کی علامت تھوڑی ہوتی ہے
اللہ کے نبی کی محبت کا اندازہ اس چیز سے لگائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو اٹھ کر نوافل ادا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، قرآن مجید پڑھتے تھے اور اپنی امت کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اس امت کے لیے۔ روایات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے عبادت کی وجہ سے، امت کو یاد کیا کرتے تھے۔ اور ہر نبی کو جو بھی ان کی ساری ان کی دعا مستجابات ہوتی ہے، مگر سب دعائیں انہوں نے اپنی دنیا میں استعمال کر لی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا بیٹا آپ کی گود میں آہو سسکیوں کے ساتھ رخصت ہو رہا ہے، آپ کو کہا کہ یا رسول اللہ آپ دعا مانگے، آپ کا بیٹا زندہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، یہ دعا اس وقت مانگوں گا جب میری امت پھنس جائے گی، اس وقت یہ دعا اپنی امت کے لیے استعمال کروں گا۔ اللہ کے نبی نے ہمارا اتنا احساس کیا، اتنی محبت، مگر آج ہماری محبت کو بھی دیکھیں کہ ہماری محبت بالکل ادھوری، درود شریف ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے کہ کم از کم دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی گرامی پر 100 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھا جائے، اور اگر آپ لمبا درود شریف نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹا درود شریف ہے، اس کو پڑھ لیا کریں، اس سے آدمی کی یقیناً قیامت کے دن بخشش واقع ہو جائے گی۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور بھی ایسی جن لوگوں کو بددعائیں دی ہیں۔ ایک آدمی تھا، منافق تھا، اللہ کے نبی نے وہ اپنے یہ جو بائیں ہاتھ ہے نا بائیں ہاتھ کے ساتھ کھا رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بائیں ہاتھ کے ساتھ مت کھاؤ، اس کے ساتھ شیطان کھاتا ہے۔ اس نے جھوٹ بولا، کہا نہیں یہ جو میرا ہاتھ ہے نا یہ دائیں ہاتھ یہ میرا صحیح نہیں ہے، جھوٹ بولا۔ اللہ کے نبی چلے گئے، اللہ کے نبی کو اس نے جھوٹ بولا کہ میرا یہ ہاتھ ٹھیک نہیں ہے اس لیے میں اس سے کھاتا ہوں، ساری زندگی کے لیے اس کا ہاتھ شل ہو گیا تھا۔ ساری زندگی کے لیے اس کا ہاتھ جو ہے نا وہ صرف ایک ساتھ لٹکا رہتا تھا، کام نہیں کرتا تھا۔ تو ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے عظیم پیغمبر ہمیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیے، تو لہٰذا قدر کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے آخری نبی اور ہم آخری امت ہیں، جیسے ہمارے نبی آخری ہے اسی طرح یہ امت بھی آخری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دوسرا نبی نہیں آ سکتا، اس امت کے بعد دوسری امت نہیں آ سکتی۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سن اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الہ العالمین جو کچھ کہا سن اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جتنے بھی مقروض ہے اللہ سب کی اللہ مدد فرما، خصوصاً بالخصوص اس مسجد کے امام پیش حضرت علامہ مولانا محمد عمران نقشبندی صاحب استاد محترم کے لیے ضرور دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مشکلات آسان فرمائیں، ان پر بھی قرض ہے اللہ تعالیٰ ان کے بھی قرض اتاریں، اور بھی جتنے کوئی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرمائیں۔ آج ہم جس خوبصورت مسجد میں بیٹھے ہیں ہمیں کوئی پریشانی غم نہیں ہے، جتنے بھی اس معاونین ہے تعاون کرتے ہیں ان کے لیے دعا کیا کریں، خصوصاً بالخصوص اس مسجد کے بانی محمد حسین صاحب کے لیے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائیں، اور بھی جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرما۔ الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما، جتنے بھی یہاں پر یا اللہ بچے بیٹھے ہیں پڑھنے کے لیے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی یا اللہ درجات بلند عطا فرما، ان کی بھی یا اللہ تعالیٰ ذہنوں کو یا اللہ دین کے کام میں لگا، ان سے بھی دین کا کام لے لے یا اللہ، ان کو یا اللہ دین کے لیے قبول فرما، ان کو یا اللہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بنا، آمین برحمت۔